السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک کے بعد آج پہلا جمعہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں نیکیاں کی، عبادات کی، اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح دیگر ایام میں بھی استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے، خدمت خلق کے کام کرنا، لوگوں سے اچھا رویہ اختیار کرنا، ان کے کام آنا، ان کے معاملات اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے حوالے سے تگ و دو اور جد و جہد کرنا۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں کیا رہنمائی موجود ہے، احادیث مبارکہ میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں کی روشنی میں خدمت خلق کے عنوان سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ دین اسلام جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس دین کے مختلف شعبے ہیں۔ عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف شریعت اتری
دین اسلام نازل ہوا تو انہوں نے دین کو مختلف ٹکڑوں اور شعبوں کے اندر تقسیم کیا۔ بعض عیسائی انہوں نے کلیسائیں بنائی، چرچ بنائے، اور پادری کی حیثیت سے وہ عبادت خانوں تک مرکوز رہے اور محدود رہے۔ خدمت کے کاموں میں، سیاسی امور اور حکمرانی کے کاموں میں ان چرچوں کے اندر موجود لوگوں نے کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ڈالا، یعنی دین کے سارے شعبوں کو الگ کیا اور عبادت کے شعبے کو الگ کر دیا۔ اسی طرح بعض عیسائی ہیں کہ جو خدمت کے میدان کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھے اور عبادت سے اور سیاسی امور سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسرے قسم کے وہ عیسائی ہیں کہ جو سیاسی میدان کے اندر آگے آئے اور عبادت اور خدمت خلق کے معاملات سے ان کا کوئی لینا دینا اور کوئی واسطہ نہیں، یعنی اللہ کے دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا اور ایک ایک شعبے کو لے کر وہ آگے بڑھے، جبکہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو ایک مکمل اور جامع دین بنایا اور اس کے اندر سارے کے سارے شعبے، اور انسان کو یہ نصیحت کی کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورا کا پورا داخل ہو کر چلنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص بندہ خدا کی مخلوق کی خدمت میں مصروف ہو جاتا ہے، اور وہ خدا کی مخلوق چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہو، جو شخص بھی خدمت خلق کا کام کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الساعی، لوگوں کی خدمت کرنے والا، علی الارملۃ والمساکین، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں کی خدمت کرنے والا، مسکینوں کی خدمت کرنے والا، وہ ایسا ہے کہ کالساعی فی سبیل اللہ، کہ جیسا کہ وہ میدان جہاد کے اندر نکل گیا ہے، اللہ کے راستے میں نکل پڑا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ یعنی اگر آج کے دور میں کوئی خدمت کا کام کرتا ہے، خدمت خلق، لوگوں کی مدد کرنے کا کام، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا کام، ان کی حاجات میں وہ حصہ لیتا ہے، ان کی مشکلات کو دور کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کالساعی فی سبیل اللہ، وہ شخص ایسا ہے کہ میدان جہاد کے اندر موجود ہے اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا پھر کل قائم، وہ شخص اس قیام کرنے والے کی طرح ہے کہ جو ساری رات تہجد کا اور قیام اللیل کا اہتمام کر رہا ہے اور وہ اس قیام کے نتیجے میں تھکتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ یا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدمت خلق کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے اور سارا سال روزے کی کیفیت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اور روزوں کی وجہ سے بھی وہ تھکتا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، یا تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے یا پھر ساری رات روزانہ کی بنیاد پر قیام کرنے کے برابر ہے، یا پھر روزانہ کی بنیاد پر سارا ساتھ روزہ رکھنے کے مترادف ہے۔ لہذا اپنے آپ کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کیجیے، اپنے آپ کو لوگوں کے مسائل اور مشکلات کے حل کے حوالے سے ان کے پاس آپ پہنچیے، ان کے مسائل کو سنیے اور ان کی داد رسی کیجیے اور ان کے حل کے لیے جو بھی ممکن ہو سکے آپ کے لیے آپ وہ کام کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، ان کے کاموں کو پورا کرنے کے حوالے سے وہ کوششیں کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے معاملات کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہم بندہ خدا کی خدمت
خدمت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری خدمت کرے گا اور وہ ہمارے معاملات کو حل کرنے میں مصروف ہو جائے گا۔ لہذا لوگوں کی خدمت کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ان کے لیے جد و جہد کرتا ہے، ان کی تکالیف کو دور کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس بندے کو جو تکلیف آنے والی ہوتی ہے، بڑی تکلیف، اس تکلیف سے اس بندے کو نجات دے دیتا ہے۔ یعنی لوگوں کی خدمت کرنا، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین آپ کو قیامت کے دن ایک بڑی اور مصیبت زدہ مشکل سے اور تکلیف سے نجات عطا کرے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، مصائب اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اگر کوئی شخص اس کی اس مشکل کو حل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں اس بندے کی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی سنوار دیں گے۔ یعنی لوگوں کی خدمت کرنے کے نتیجے میں اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری آخرت اور ہماری دنیا کو سنوار دیں گے۔ لہذا اگر آپ کبھی بھی اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں کہ وہ کسی ضرورت اور کسی مشکل کا شکار ہے تو فوری طور پر ان کی خدمت کرے، ان کی مدد کرے۔ اس مدد کے نتیجے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کی مشکل کو دور کرے گا، اللہ رب العالمین دنیا بھی آپ کی سنوارے گا، آخرت بھی آپ کی سنوار دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین آپ کی خدمت کے کاموں کے اندر مصروف ہو جائے گا اور آپ کی مدد کرنے میں مصروف ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحے خدمت کے اندر مصروف رہتے تھے۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ السید سید القوم خادمہم، کہ قوم کا جو آقا ہوتا ہے، قوم کا جو سردار ہوتا ہے، قوم کا جو حکمران ہوتا ہے، یا کسی گھر کے اندر گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، کوئی خاندان ہے اور خاندان کا جو بڑا اور سربراہ ہے، تو وہ سربراہ، وہ گھر کا بڑا، وہ قوم کا حکمران اور ذمہ دار، وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، وہ خاندان کا خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے کوئی چادر اڑاؤ، دثرونی، میرے اوپر کوئی کپڑا ڈالو، کوئی کمبل مجھ پر ڈالو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کمبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالتی ہیں۔ جب وہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں کہ خدیجہ، ابھی میرے پاس ایک ناموس آیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور پورا واقعہ جو غار کے اندر پیش آیا ہوتا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہے، ان کی داد رسی کرتی ہے، اور داد رسی کرتے ہوئے بیان فرماتی ہے پہلا جملہ کہ انکا لتصل الرحم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا، ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ انکا لتصل الرحم، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ صلہ رحمی کرنا یہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی طرح ہے، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا جملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، وہ لوگ کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ لوگ کہ جن کے پاس پیسہ اور اثاثہ نہیں ہے، جو ضرورت مند ہے، جو حاجت مند ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے کماتے ہیں، ان لوگوں کے لیے محنت اور مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری کے نتیجے میں جو روپیہ، جو پیسہ، جو مال، جو درہم و دینار حاصل ہوتا ہے وہ آپ ان لوگوں کی خدمت کے اندر لے جا کر پیش کرتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت ملی ہی تھی، پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ڈال دی تھی
کہ آپ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ اختیار کیا کرتے تھے. جو ضرورت مند ہوتے تھے، حاجت مند ہوتے تھے، معذور ہوتے تھے، ضعیف اور مسکین ہوتے تھے، جو خود اپنے لیے کما نہیں سکتے تھے، جو تجارت نہیں کر سکتے تھے، جو کاروبار نہیں کر سکتے تھے، جو محنت اور مزدوری کے کام نہیں کر سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وہ سارے کام کرتے اور جو روپیہ پیسہ حاصل ہوتا وہ ان کی خدمت میں لے جا کر پیش کر دیا کرتے تھے. یعنی یہ خاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہ خدمت، اس طرح لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، ان کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. وَتَقْرِ الضَّيْفِ، حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی صفت تو ایک یہ بھی ہے کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، خوب اچھی طرح ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وَتُعِينُ، چوتھا جملہ جو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ اگر آسمان سے قدرتی آفات نازل ہو، مثلا زلزلہ آئے، کوئی طوفان آئے، کوئی سیلاب کی کیفیت آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام سیلاب زدگان کے لیے، طوفان سے متاثر ہونے والے لوگوں کے لیے، آسمان سے آفتیں، قدرتی آفات نازل ہونے کی صورت میں جو لوگوں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان تباہیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آسمانی آفتوں میں حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کی خدمت اور ان کی مدد کرتے ہیں. لہذا ایسے خدمت کرنے والے کو اللہ رب العالمین کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی بھی تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو اس واقعے کی روشنی میں اور حضرت خدیجہ کے ان الفاظ کی روشنی میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگوں کے کاموں کے اندر مصروف ہو جائے، ان کی خدمت کرے، ان کے معاملات کو پورا کرنے کی کوششیں کرے، لوگوں کو کما کر دے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے، تو اللہ رب العالمین کبھی بھی ایسے شخص کو رسوا نہیں کرے گا. روایات میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر گھر کے اندر بھی موجود ہوتے تو گھر میں جتنی دیر کے لیے بھی ٹھہرتے، آپ علیہ السلام گھر کی ضروریات کو پورا کرنے میں مصروف رہتے. یعنی خود آگے بڑھ کر گھر کی ضروریات اور گھر کے کاموں کے اندر حصہ لیتے. اگر کبھی جوتا سینا ہوتا تو خود اپنے جوتے کو سیا کرتے، اگر بٹن ٹاکنا ہوتا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بٹن ٹاکا کرتے تھے. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر اذان کی آواز آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ کر مسجد کی جانب رواں دواں ہو جاتے تھے کہ جیسا کہ آپ علیہ السلام ہم میں سے کسی کو نہیں جانتے. یعنی پھر صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے لیے آپ علیہ السلام مسجد کی طرف لپکے پڑتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا تھا کہ دیگر لوگوں کے لیے بھی، مخلوق خدا کے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی خدمت وہ کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو خدمت میں انہوں نے لگائے رکھا تھا. روایات میں آتا ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتے ہیں، راستے میں کسی جگہ پر ٹھہرتے ہیں، کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں تو کھانا پکانے کے لیے، مختلف کاموں کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ تم فلاں کام کرنا، تمہارے ذمہ فلاں کام ہے. اور آخر میں اپنے لیے آپ علیہ السلام لکڑیاں چننے کا کام لگاتے ہیں کہ میں جاؤں گا، لکڑیاں چنوں گا اور اس کے ذریعے ہم آگ جلائیں گے اور پھر پکائیں گے. صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خلق خدا کی خدمت کے اندر جو ثواب رکھا ہے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. یعنی آپ علیہ السلام بھی لکڑیاں چن رہے ہیں، جنگلات میں جا رہے ہیں، درختوں کو کاٹ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو لکڑیاں حاصل ہو رہی ہیں اس کے ذریعے وہ جو لشکر کا پڑاؤ ہے، اس کے اندر جو کھانا پک رہا ہے، اس کھانے کو پکانے کے لیے وہ لکڑیاں جلائی جا رہی ہیں. لہذا خلق خدا کی خدمت کرنا، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں. ایک شخص آتا ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ دریافت کرتا ہے. حضرت عبداللہ اس کو جواب دیتے ہیں. جواب دینے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ عبداللہ میں آج کل بڑا پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشانی کی کیفیت سے گزر رہا ہوں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ قرضوں تلے دبا ہوا ہوں اور جس شخص کو میں نے قرض دے رکھا ہے وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، مسلسل پریشان کر رہا ہے.
لہذا اگر آپ میری سفارش کریں کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اس کے سامنے میری سفارش کریں تو ممکن ہے کہ کوئی معاملہ آسان ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھتے ہیں، اعتکاف کی کیفیت میں ہیں، اعتکاف سے باہر نکلتے ہیں، لوگ ان سے کہتے ہیں کہ عبداللہ تم تو اعتکاف کی کیفیت میں ہو، تم کیوں اپنا اعتکاف توڑ رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور کوئی شخص اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کی خدمت کرنے کے لیے اس کی سفارش کرتا ہے اور اس کے کام آتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر اعتکاف میں بیٹھا ہوں اس کے نتیجے میں مجھے 1 سال کا ثواب ملے گا، 10 دن کے اعتکاف کا ثواب ملے گا، لیکن اگر میں نے اس شخص کی خدمت کر دی اور اس کے کام آیا، اس کا کچھ ہاتھ بٹا دیا اور یہ جو قرض و تلے دبا ہوا ہے اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ 10 سال اللہ رب العالمین اعتکاف کا ثواب مجھے عطا کریں گے۔ لہذا کسی کی خدمت کر لینا، کسی کے کام آ جانا، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب اس کے نتیجے میں ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو حائل کر دیتا ہے۔ جب کوئی 10 سال کا اعتکاف کرے اس کے برابر اس کو ثواب مل جائے تو آپ دیکھیں گے کس قدر دور جو ہے جہنم اس سے چلی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی سفارش کیا کرو، اگر کوئی تم سے سفارش کا مطالبہ کرے کہ یہ بھی خدمت خلق کی ایک صورت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر کے اندر کیا کچھ لکھا ہے وہ تم نہیں جانتے، لیکن اس سفارش کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تم سے راضی ہوگا اور اللہ رب العالمین تمہیں بلند درجات عطا کرے گا۔ اسی طرح خدمت خلق کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم کوئی اگر بیمار ہے تو اس کی بیمار کرسی کے لیے جائیں، کچھ لمحہ اس کے پاس بیٹھیں، اس سے گفتگو کریں، اس کی داد رسی کریں، اس کے دل کو صبر و تحمل اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح کے لمحے کسی بیمار کی بیمار کرسی کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شام میں معاملہ کرتا ہے تو اگلی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ابن آدم کو مخاطب کرے گا، مجھے اور آپ کو مخاطب کرے گا، اور اللہ رب العالمین ہم سے کہے گا کہ بندے میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار کرسی کیوں نہیں کی؟ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے کیوں کچھ نہیں پلایا؟ اللہ کہے گا کہ میں بھوکا تھا، مجھے بھوک لگی تھی، تم نے مجھے کیوں کچھ نہیں کھلایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین پھر خود اس کی وضاحت کرے گا کہ بندے میری بیماری کا مطلب یہ ہے کہ میرا فلاں بندہ وہ بستر پر پڑا ہوا تھا، بیمار تھا، تم نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی، اس کی عیادت نہیں کی، لہذا گویا کہ تم نے میری عیادت نہیں کی۔ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو اس مقام پر تم مجھے پا لیتے اور میری رضا کو حاصل کر لیتے۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اس کو بھوک پیاس کی وجہ سے شدید مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن تم نے اس کی بھوک اور پیاس کو دور نہیں کیا، لہذا اگر تم یہ کام کر لیتے تو تم مجھے وہاں پا لیتے، گویا کہ تم میری بھوک اور پیاس دور کر دیتے۔ یعنی لوگوں کی خدمت کرنا یہ اللہ رب العالمین کی بھوک پیاس دور کرنے کے مترادف ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عیادت کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا اپنے آپ کو، اپنے دن کا، اپنے شب و روز کا کچھ حصہ وہ لوگوں کی خدمت کے لیے نکالیے، ان کے معاملات کو پورا کرنے کے لیے نکالیے۔ اگر آپ کسی کی خدمت کے حوالے سے بازار تک جا سکتے ہیں تو بازار تک جائیں، کسی دکان تک جا سکتے ہیں تو دکان تک جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ معصوم بچیاں ہوتی ہیں، ان بچیوں کے لیے وہ ان کے جانوروں میں سے، ان کی بکریوں میں سے دودھ دھویا کرتے تھے اور دودھ نکالا کرتے تھے۔ جب وہ خلیفہ وقت بنتے ہیں تو وہ بچیاں کہتی ہیں کہ اب تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے، ممکن ہے کہ اب وہ ہماری خدمت نہ کریں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فرماتے ہیں کہ ابو بکر اگر خلیفہ وقت بنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلافت کی ذمہ داری اسے اس دودھ کی خدمت کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے اس سے دور کر دے گی، بلکہ وہ ان کے گھر کے اندر روزانہ کی بنیاد پر خلیفہ کی حیثیت سے جایا کرتے تھے، ان بچیوں کے لیے دودھ کو دھویا کرتے تھے، دودھ نکالا کرتے تھے اور بچیوں سے پوچھا کرتے تھے کہ جھاگ والا دودھ چاہیے یا بغیر جھاگ والا۔ یعنی خلیفہ وقت بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جس طرح آپ علیہ السلام لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے کام آیا کرتے تھے،
اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کی خدمت اور ان کے کاموں کے اندر مصروف رہتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فہرست بنا رکھی تھی، اور اس فہرست کے اندر خلافت کے اندر جتنے بھی لوگ تھے جو ضرورت مند تھے، حاجت مند تھے، جو مسکین تھے، جو بیوائیں تھیں، جو یتیم تھے، ان کے نام حضرت ابو بکر نے لکھ رکھے تھے، اور ان کی خدمت پر جن صحابہ کو مامور کر رکھا تھا ان کے نام سامنے موجود تھے، لیکن ایک بوڑھی خاتون تھی، اس کے نام کے سامنے کسی کا نام نہیں موجود تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فہرست کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بوڑھی خاتون ہے اس کے سامنے کسی کا نام نہیں لکھا ہے، لہذا میں اس کی خدمت کروں گا۔ اگلا دن آتا ہے، فجر کی نماز سے فارغ ہو کر دور کسی جنگل کے اندر اس خاتون تک پہنچتے ہیں، بوڑھی عورت ہے، گھر میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کا کام پورا ہو چکا ہے، جھاڑو بھی گھر کی دل چکی ہے، اور گھر کی جتنی بھی ضروریات کے کام ہیں وہ بھی پورے ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام کس نے کیے؟ انہوں نے کہا کہ ایک ابھی شخص آیا تھا، وہ کر کے گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگلے دن آؤں گا، فجر سے پہلے آؤں گا تاکہ میں یہ کام کر سکوں۔ اگلے دن آتے ہیں، فجر سے پہلے کا لمحہ ہوتا ہے، تو بھی اسی کیفیت کے اندر گھر کو پاتے ہیں کہ سارے کام مکمل ہو چکے ہیں، صفائی ستھرائی کا معاملہ پورا ہو چکا ہے، گھر کے برتنوں کے اندر پانی موجود ہے۔ پھر خاتون سے پوچھتے ہیں، وہ خاتون کہتی ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک شخص آیا تھا، وہ یہ کام کر کے گیا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر وہ یہ کام کرتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگلے دن میں تہجد کے وقت آؤں گا۔ اگلے دن تہجد کے وقت آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھر صاف ستھرا ہو چکا ہے، لیکن گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ شخص اپنے آپ کو چادر میں لپٹا ہوا اور قدموں کے اندر چپل نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکار کر کہتے ہیں کہ کیا تم اس خاتون کے گھر خدمت کرنے آتے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں میں ہی خدمت کرتا ہوں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ کم از کم اپنا نام تو بتاؤ، اپنا چہرہ تو دکھاؤ کہ تم کون ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ اپنا چہرہ دکھاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہوتے ہیں، یعنی وہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ وقت ہیں، اور خلیفہ کی حیثیت سے انہوں نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر رکھی ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت خلق کے کاموں کے اندر وہ حصہ لے رہے ہیں۔ صبح اور فجر سے بھی پہلے، تہجد کے وقت سے بھی پہلے وہ ایک بوڑھی خاتون کے گھر کی خدمت کے اندر مصروف ہے۔ یعنی یہ روایات اور یہ واقعات ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم بھی لوگوں کی خدمت کریں، ان کے کام آئیں، تاکہ اللہ رب العالمین، مجھے آغاز میں نے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ پیش کی کہ جو بندہ لوگوں کی خدمت کے کام میں مصروف ہو جائے تو اللہ اس کی خدمت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جو بندہ لوگوں کی خدمت کرے، ان کی داد رسی کرے، تو اللہ اس کی مشکل کو، جو قیامت کے دن آنے والی ہوتی ہے، اس مشکل کو ٹال دیتا ہے۔ جو بندہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کی زندگی سوار دی جاتی ہے، اس کی دنیا اور آخرت کو سوار دی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا، راتوں کو نکل جایا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ کون ضرورت مند ہے، کون حاجت مند ہے، کون مدد کو پکار رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے ایک آگ اور دھواں کی شکل آ رہی ہے اور دھواں اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اس جگہ پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ معصوم بچے ہیں، بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ ان کی والدہ وہ ایک پتیلی کے اندر اس آگ کے اوپر کچھ پکا رہی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیا پکا رہی ہو؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ پکا رہی ہوں، اور اس کے اندر پانی موجود ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں ہے، میں بچوں کی صرف داد رسی کرنا چاہتی ہوں، وہ دیکھیں کہ کچھ پک رہا ہے اور وہ خاموش رہے، وہ صبر و تحمل کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے خلیفہ وقت کو شکایت نہیں کی؟ کیا تم نے خلیفہ وقت کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ خلیفہ عمر کیوں اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہے، کیوں خلیفہ کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کیوں اپنے آپ کو خلافت کے منصب پر اس نے فائز کر رکھا ہے، جب وہ یہ بات دیکھ ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے کس کس کونے کے اندر لوگ ضرورت مند ہیں اور حاجت مند ہیں۔ حضرت عمر جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا آپ غلام موجود ہے، غلام کے ساتھ بیت المال میں جاتے ہیں، کچھ ساز و سامان لیتے ہیں، ایک بڑی گٹھڑی تیار کرتے ہیں، بڑا بورا ہوتا ہے، اس کو اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ میرے کندھے کے اوپر رکھو۔ غلام کہتا ہے کہ نہیں، میں خود اپنے کندھے کے اوپر رکھوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آج میں اگر اپنا بوجھ اٹھاؤں گا تو کل قیامت کے دن بھی مجھے ہی اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ اپنے کندھے کے اوپر اس بوری کو رکھواتے ہیں اور پھر اس خاتون تک پہنچتے ہیں، اس کو وہ سامان دیتے ہیں، اس کے لیے پکاتے ہیں اور پھر اسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ غلام کہتا ہے کہ چلیے
واپس ہم چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے ان بچوں کو بلک بلک کر روتے ہوئے دیکھا ہے، اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کب بچوں کا پیٹ بھر جائے اور ان کی خوشی اور ان کے کھیل کے جو لمحات ہیں ان کو بھی محسوس کرنا اور دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس خاتون کو یہ تک نہیں بتاتے کہ میں خلیفہ وقت ہوں اور میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما اور دیگر جتنے بھی ائمہ اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، جتنے بھی اسلاف اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے واقع آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو جس شخص نے ان کی میت کو غسل دیا، غسل دیتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ان کے کندھوں کے اوپر جس طرح کوئی مزدور ہوتا ہے، ساری زندگی وہ مزدوری کرتا ہے، اس کے کندھے اس کا اثر بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے مزدوری کی۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں کے اوپر بھی اسی قسم کے نشانات تھے۔ بعد میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ 80 افراد ایسے ہیں کہ جن کی فہرست، اور 80 خاندان ایسے ہیں کہ جن کی فہرست انہوں نے تیار کر رکھی تھی، اور ان کی کفالت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے اپنے کندھوں کے اوپر بوریاں رکھ کر راشن، اناج اور دیگر چیزیں اپنے کندھوں کے اوپر رکھ کر ان کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو خدمت کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، حسن سلوک کے نتیجے میں، بہتر لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے نتیجے میں ہمارا بھی یہ شیوا ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کی خدمت کے کاموں کے اندر مصروف ہو جائیں، خدمت خلق کا کام کریں، مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔